Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن مقدس میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال فی سبیل اللہ کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، یہ درجے میں ان لوگوں سے اونچے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بخوبی واقف اور باخبر ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درجہ بندی کی ہے۔
کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی شریک ہوئے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام آتے ہیں، مہاجرین تو سارے اس میں داخل ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر بڑے بڑے غزوات ہوئے، حتیٰ کہ پھر وہ مکہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مہاجر ہو کر نکلنا پڑا۔ کیا شان تھی صدیق اکبر کی! اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں، گالیاں دینے والوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے۔ میں نے کئی بار ذکر کیا نا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو 12 اماموں کا تصور رکھتے ہیں، اگرچہ 12ویں کا کوئی وجود دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حقائق سے ثابت ہے کہ 11ویں کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی ایک بڑا عجوبہ سا ہے۔ تو وہ جو 11ویں تھے نا، حسن عسکری جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے نام پر انہوں نے ایک تفسیر شائع کی ہے، تفسیر حسن عسکری۔ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آثار حیدری۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلنا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تم اپنے سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنا لو۔ تو رات کی تاریکی میں صدیق اکبر کے ساتھ مہاجر ہو کر نکلے تھے مکہ سے، اور صدیق اللہ نے ساتھی ایسا دیا پورے سفر میں۔ آل ابی بکر گھرانہ صدیقی ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھا۔ باپ صحابہ کا اسماء بنت ابی بکر کا، وہ امی عائشہ کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر، اور بیٹی ابو بکر صدیقی اسماء بنت ابی بکر وہ غار میں کھانا پہنچانے والی، اور غلام صدیق اکبر کا وہ ساری اطراف سے جاسوسی کر کے خبریں رکھنے والا، تو دشمن اللہ کے نبی تک نہ پہنچے۔ تو ان کا انتخاب کر کے ہجرت کرائی، اور غار ثور میں جب پہنچے، یہ بھی کمال فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی، تنہا 3 دن 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے۔ ابن حجر مکی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اپنا تصور ایک پیش کیا کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور گود صدیقی میں رسول اللہ کا سر رکھا ہوا یوں لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل کے اندر کوئی اللہ کے کلام کا نسخہ کھول کے رکھا ہوتا ہے۔
یہ ان کا اپنا ایک تصور ہے محبت کا. کلام اللہ کی بہت بڑی شان اور عظمت ہے، وہ اللہ کا وصف ہے. تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو ابو بکر صدیق اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے. کوئی اس فضیلت میں ان کا پوری امت میں سے شریک نہیں ہے. پھر قرآن پاک نے جس انداز سے ذکر کیا، اللہ نے کہا اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا تو ان کی مدد اللہ نے کی ہے. جب ان کو مکہ سے نکالا تو مدد جس ہستی کے ساتھ کی وہ کون تھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ اللہ کی مدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ صدیق اکبر کی صورت میں تھی. اور ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے ابو بکر صدیق، اذ ہما فی الغار، تیسری یہاں کسی ہستی کا ذکر نہیں کیا، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار، دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دھانے پر پہنچا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لشکروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو نہیں دیکھا. اب کھڑے غار کے دھانے پہ ہیں اور نیچے غار میں ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستیاں ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہے. حالانکہ آپ غار پہ کھڑے ہو کے نیچے نگاہ دوڑائیں تو اتنی گہری نہیں ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. لیکن اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی، ایسا پردہ کر دیا کفار کی آنکھوں کے آگے کہ منہ کے اوپر غار کے کھڑے ہو کے دیکھ نہیں سکے اللہ کے نبی کو. 3000 فٹ بلندی پر مکہ کے قرب و جوار میں سب سے اونچا پہاڑ وہ ہے جہاں غار ثور ہے. میں نے الحمدللہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے اس پر دیکھا، صاف نظر آ جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی نصرت اور مدد ہو تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے. صدیق اکبر نے ان کو دیکھ لیا اور غم زدہ ہو گئے، کہیں میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. دشمنوں نے اس واقعے کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے شورہ کو شروع کر دیا تاکہ کافر آواز سن لے اور پکڑ لے. بھائی اگر پکڑوانا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی گھر سے لے کر کیوں چلتے؟ ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اگر یہ ساتھ بھیج رہا ہوں تو یہ میرے نبی کو پکڑوا دے گا. ایسی ایسی فضول باتیں کتابوں میں لکھتے اور کرتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. چلو اگر شور کر دیا تو آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا. نبی پاک نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اس معیت میں بھی ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھا. کتنا بڑا اعزاز ہے صدیق اکبر کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھ اللہ کی معیت اور ساتھ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنا اکیلا ذکر نہیں کرتے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. اگر شور والی بات ہوتی تو کہتے جتنا مرضی شور مچا لے، میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ اللہ ہے. یہ نہیں کہا.
لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو حزن بھی عام طور پر وہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جو بندے کو کسی دوسرے دوست، صاحب، رشتہ دار کے وجود پر آنے والی اپنے لیے محسوس ہو۔ اگر مجھے کوئی تکلیف آئے، دکھ آئے نا، میں اپنی جان کی فکر کروں تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا۔ اس سانپ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے، تو اللہ نے کہا لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، میرے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ لا تخف، خوف نہ کا، لا تحزن نہیں کا، لا تخف، خوف نہ کھا۔ خوف وہ ڈر ہے جو بندے کو اپنے وجود پر لگے، اور حزن وہ ڈر، دکھ، غم، تکلیف ہے جو کسی دوست، صاحب، سجن، بیلی کو پہنچے اور بندہ محسوس کرے میرے دوست کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اسلامیات میں یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا، چھوٹی کتابوں میں بھی۔ جس سال نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ فوت ہوئی اور چچا ابو طالب فوت ہوئے، تو آپ کو بہت دکھ اور تکلیف تھی ان دونوں کی وجہ سے، تو اس کو عام الخوف نہیں کہا گیا، عام الحزن، غم والا سال۔ فَلَا تَحْزَنْ، ابو بکر میرے بارے میں کسی قسم کا غم نہ کر، ان اللہ معنا، بلا شبہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو بہت بڑا مقام تھا صدیق اکبر کا، تو مہاجر ہو کر ابو بکر صدیق نبی پاک کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا کہ فتح سے پہلے خرچ بھی کیا اور قتال بھی کیا، ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی بدر میں رسول اللہ کی بیٹی کے اور ان کی بیوی کے بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے، لیکن اللہ کے نبی نے اجر میں دوسرے صحابہ کے ساتھ عثمان ابن عفان کو بھی برابر کا شریک کیا۔ اور صدیق نے تو اور عثمان نے اور عمر نے کمال خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ دیکھو آیت میں پہلے ہے ہی خرچے کا ذکر، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح سے پہلے جس نے خرچ کیا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، وہ تو خود غریب تھے، ان کے پاس تو اپنی شادی کے لیے اخراجات کا بھی، مہر دینے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں تھا، ان کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ تو یہ تینوں خلفاء خرچ کرنے میں برابر کے شریک تھے، لیکن صدیق اکبر سب سے بڑھ کر خرچ کرنے والے تھے۔ یہ ابو داود وغیرہ کی حدیث ہے نا، تبوک کا جب موقع تھا، غزوہ تبوک کے لیے نکلنا تھا، شدید گرمی تھی اور سخت ترین دن تھے، اور صحابہ کرام کے جو باغات تھے کھجوروں کے اور پھل وغیرہ پکے ہوئے تھے، ان حالات میں ایک تو اپنے گھر بار کو، پکی فصل کو چھوڑ کے جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندے کی پورے 6 ماہ کی یا سال کی محنت ہو، اور اب پھل تیار ہو کر کٹ کر ملنے والا، اور اس کو چھوڑو اور چلو جنگ کے لیے۔ کسی نے بھی نہ نہیں کی، اور آپ نے اس موقع پر کہا میرے ساتھیوں تبوک کے لیے جانا ہے تو اپنے اموال جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کے لیے پیش کرو، کیونکہ قرآن نے اس کو ساعت العسرہ، تنگی کا زمانہ قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے ہر موقع پر ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکلتے ہیں، آج میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا
کہ ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نہیں نکل سکیں گے، اور اپنے حساب اور گمان کے مطابق پورے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا سامان گھر رکھ لیا اور آدھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورا گھرانہ ہی صحابہ کا تھا، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پھر اس بیٹے کا بیٹا بھی صحابی، ابو قحافہ حضرت عثمان نام تھا ان کا، عبداللہ، وہ بھی صحابی، بیٹا ابو بکر بھی صحابی، اور پوتیاں اور پوتے عائشہ، اسماء، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی صحابی، اور بیویاں بھی صحابیاں۔ پورا گھرانہ ہی صدیق اکبر کا صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے، اور گھر والوں سے بات کر کے جتنا سامان تھا سارا ہی اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے آئے، اور کسی ایک وارث نے بھی اعتراض نہیں کیا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے۔ نہ بیٹوں نے اعتراض کیا، نہ بیوی نے اعتراض کیا، نہ بیٹیوں نے اعتراض کیا، نہ باپ نے اعتراض کیا، کسی نے بھی نہیں کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو کہ سارا کچھ ہی اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اب حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ کون ہوگا جو اتنا مال خرچ کرے گا۔ پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کے سامان کو 2 حصوں میں نے تقسیم کر دیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ فرمایا میرے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا سارا ہی اٹھا کر لے آیا ہوں، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا اٹھا کر لے آیا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے میں سمجھ گیا میں کسی موقع پر بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ آپ ذرا غور کریں، جس ہستی نے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر اپنے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور دنیا سے گئے تو پہننے کے لیے گھر میں کوئی نیا کفن بھی نہ تھا، اس ابو بکر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا حق نہیں دیا، بھائی کوئی تاریخ کی حدیث کی کسی ایک کتاب سے لا کر کوئی دکھلا دے کہ صدیق اکبر جب دنیا سے گئے ہوں تو پیچھے کوئی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہوں۔ باغ فدق کو بھی اسی طرح ہی رکھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور آپ نے رکھا تھا۔ جہاں آپ خرچ کرتے تھے ابو بکر بھی وہیں خرچ کرتے تھے، عمر بھی وہیں خرچ کرتے تھے، عثمان بھی وہیں خرچ کرتے تھے، علی بھی وہیں خرچ کرتے تھے، حسن بھی وہیں خرچ کرتے رہے۔ یہ 30 سالہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کا سنہری دور ہے، سارے ادوار میں اس کی تقسیم رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوتی رہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کے متولی بدلتے رہے، کیونکہ حاکم وقت نے ڈیوٹی تو لگانی ہوتی ہے کسی کی نگرانی کی، نگران بدلتے رہے، ملکیت نہیں تھی کسی کی۔ بعض لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ امام خطابی نے لکھا کہ عثمان نے اپنے بنو امیہ کے افراد کو دیا۔ بھائی مالکانہ حقوق نہ کسی کو دیے نہ دے سکتے تھے، ہاں نگران ضرور بنائے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت علی اور عباس کو نگران بنایا، وہ دونوں چچا بھتیجا، پھر اس مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا، پھر حضرت عمر نے ان سے اس کی تولیت واپس لے لی۔ تو ہر خلیفہ نے اپنے دور میں کسی نہ کسی کو اس مال کا نگران ضرور بنایا، لیکن خرچ وہیں ہوتا رہا جہاں قرآن نے کہا۔ سورۃ حشر میں اللہ اور اس کے رسول کو
کا جو مال فے میں حصہ ہے وہ جس طرح قرآن کہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی وہاں سے اپنے گھر والوں کا اور پھر یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا اور جو اللہ نے حق رکھا ہے جن کا، ان سب کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو اگر باغ فتح کی ضبط کرنا تھا تو جائیداد بنائی ہوتی تو دنیا سے جاتے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کم از کم کفن ہی نیا ہوتا۔ تو اس صدیق اکبر نے پورا کا پورا مال رسول اللہ کے قدموں میں رکھا، اور حضرت عثمان، دو حدیث ہیں مختلف۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے جب تبوک کے لیے تنگی کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے مال کے عثمان کی طرف سے قبول کریں۔ پھر اعلان کیا دوبارہ، پھر حضرت عثمان نے کہا 100 اونٹ میں اور دیتا ہوں۔ تیسری بار اعلان کیا، پھر کہا 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سونے اور چاندی کے درم و دینار لا کر رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیے، اور آپ کبھی جھولی کو دائیں طرف سے اٹھاتے ہیں کبھی بائیں طرف سے، درم و دینار کو بار بار پلٹ رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن عثمان جو بھی عمل کرے گا میرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ تو اللہ کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ سے بعد جنہوں نے خرچ بھی کیا اور قتال بھی کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ گھرانہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں آیا۔ جتنے اصحاب رسول فتح مکہ کے بعد آئے، اللہ پاک نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ الحسنہ کیا ہے؟ امام مجاہد بن جبر جنہوں نے قرآن کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے پڑھی، امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی، یہ امام طبری نے نقل کیا ہے، یہ کہتے ہیں الحسنہ کا معنی ہے الجنہ، اور امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں لکھا ہے وَقِلَ الْفَرِيقَيْنِ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةِ، دونوں گروہوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ بھی جنتی ہیں اور فتح مکہ سے بعد والے بھی صحابہ جنتی ہیں۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جس سے اللہ پاک جنت کا وعدہ کر لے کوئی دنیا کی طاقت اس کو جنت سے نکال نہیں سکتی۔ اب ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بولے گا، ان کو علیاذ باللہ کافر قرار دے گا تو خود کافر ہوگا، ان کے ایمان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، ان کے جنتی ہونے کی شہادت اللہ کا کلام دے رہا ہے، اور تمہارے تو ایمان کی گواہی محلے والے بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت قرآن کی بے شمار آیتوں میں ذکر کی۔ خطبے کا وقت چونکہ بہت شارٹ کٹ اور مختصر ہوتا ہے، ساری وہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی ہوتی، میں چند ایک باتیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت علی کا ابو بکر و عمر کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ مستدرک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4479 میں، اسی طرح مسند ابی یعلا میں، مسند بزار میں، تاریخ دمشق میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی اس میں
سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، علی کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ابی بکر، نبی پاک نے مجھے اور ابو بکر سے کہا، علی اور ابو بکر دونوں سے کہا رضی اللہ عنہما، یہ بات حضرت علی بیان کر رہے ہیں، کیا کہا؟ ما احدکما جبریل وما الآخر میکائیل، تم دونوں میں ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے، اللہ نے ان کو تمہاری نصرت اور مدد کے لیے لگا دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں، مسلم میں اور بے شمار کتب حدیث میں ہے، سیدنا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نام عورت کے ساتھ حضرت علی کی شادی ہوئی، حسن و حسین کے بعد دوسری بیوی سے حضرت علی کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ، حسن و حسین کے بھائی، وہ کہتے ہیں اپنے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے باپ علی کہا کرتے تھے اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ یہ حضرت علی کا نقطہ نظر ہے، امت مسلمہ میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق اور پھر عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ تو تھی ہماری کتاب، یہ کتاب ہے میرے پاس نہج البلاغہ، یہ دشمنان صحابہ کے ہاں بڑی معتبر اور مقدس کتاب، اور جتنے ان کے بڑے بڑے ذاکر مجلسیں پڑھیں گے تو کچھ پڑھے لکھے جو سمجھے جائیں گے وہ نہج البلاغہ کا ذکر کریں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنے خطبات ہیں سارے کے سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبے ہیں، اس لیے یہ کتاب ان کے ہاں سب سے مقدس سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس کے بے شمار ایڈیشن اور اس کی شروحات ہیں، یہ چھوٹا نسخہ تھا میں اس لیے اٹھا کے لے آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں ایک خطبہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے پہلے حصے کے صفحہ 177 کے اوپر ہے اور یہ خطبہ نمبر 121 ہے۔ جس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خارجیوں وغیرہ سے جنگ ہوئی تھی تو حضرت علی کے نام پر جو لوگ محبت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حضرت علی کو دھوکہ دیتے تھے، تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت علی نے کہا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں اللہم قد ملت اتباع ھذا الداء الدبیش، اے میرے اللہ یہ جو میری قوم ہے نا، یہ اتنے شدید بیماری میں پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر کے طبیب بھی ان کا علاج کرنے سے عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ گئے ہیں۔ وَقَلَّتِ النَّزَعَةُ بِأَشْتَانِ الرَّقِيشِ، جس طرح ڈول کنویں میں ڈالا جائے اور رسی کے ساتھ کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کی وہ بیماریوں میں اور فتنوں میں پڑی رسی نکالنا بھی مشکل ہو چکی ہے۔ پھر اس وقت نبی پاک کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوہ، کہاں گئی ہے اب وہ قوم، کدھر ہیں وہ آج اصحاب محمد جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، فقبلوہ، اسلام کی دعوت سنتے ہی انہوں نے قبول کر لی۔ وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، انہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے احکامات کو پختہ کر لیا۔ وَهِيجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَّلِهُ وَلَهَا اللِّقَاءِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، جب انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی، وہ جہاد کا نام سن کر میدان مقتل کی طرف اس طرح دوڑتے ہوئے آئے جیسے
دودھ پلانے والی اونٹنی کو اپنے بچے نظر آتے ہیں تو وہ دوڑ کر اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتی ہے. اتنے اشتیاق کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ جہاد کی طرف بھاگ کے آتے تھے. وَصَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، جہاد کی دعوت دی گئی، تلواریں اپنی میانوں سے باہر نکال کر سونت کر آ گئے. وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا، اور اس پوری دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے پہ جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑے اور صف در صف جو ہیں وہ میدان مقتل میں نکل کر لڑے. بعض حلقہ و بعض نجا، بعض ان میں سے جام شہادت نوش کر گئے اور بعض اس دنیا میں باقی رہے. لا یبشرون بالاحیاء، اگر انہیں بتایا جائے فلانا بندہ مقتل میں اس کو زخم لگے تھے وہ ابھی زندہ ہے، تو وہ زندہ رہنے کے اوپر خوش نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جانے دینے پر خوش ہوتے تھے. وَلَا يُعَذَّوْنَ عَنِ الْمَوْتَى، اور وہ موت کے ساتھ محبت کرتے تھے، گھبراتے نہیں تھے. مُرْحُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُقَاءِ خُمُسُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، اور کسی کے مرنے کی اطلاع سن کر غمزدہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ موت ان کے لیے ابدی سعادت تھی اور ان کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر اللہ کی راہ میں سفید ہو چکی تھی اور تمنا رکھتے تھے ہم زندہ نہ رہے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جائیں. خمس البطون من الصیام، روزے رکھ رکھ کے پیٹ ان کے بھوکے ہوتے تھے. روزہ دار اور زبل الشفاہ من الدعاء، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے پیٹ میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہونٹ ان کے خشک ہو چکے ہوتے تھے. سفر الالوان من السحر، راتوں کو بیدار ہو کر شب زندہ دار تہجد پڑھ پڑھ کے ان کے رنگ زرد پڑ چکے ہوتے تھے. رات کو مسلح پہ سوار عبادت میں مشغول، دن کو گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کر میدان مقتل میں ہوتے تھے. علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین، نبی کے صحابہ کے چہروں پر عاجزی اور انکساری کا غبار ہوتا تھا. اولئک اخوانی، علی کہتے ہیں یہ ہیں میرے بھائی. اولئک اخوانی الذاہبون، یہ میرے بھائی ہیں جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے. صحابہ کو علی اپنے بھائی کہتے، ان کو راتوں کو عبادت کرنے والے سمجھتے، میدان مقتل کے راہی سمجھتے، شہادتوں کے متلاشیان سمجھتے، دنیا پر زندہ رہنے کو سعادت نہیں، راہ خدا میں کٹ جانے کو سعادت سمجھتے تھے. علی کہتے ہیں اولئک اخوانی الذاہبون، یہ میرے بھائی ہیں جو اس دار فانی سے چلے گئے. فحق لنا ان نسمع الیہم ونعز الایدی علی فراقہم، ہمارے اوپر لازم ہے ہم ان کے لیے جیسے وہ پیاسے رہے ہم بھی دنیا میں ایسے پیاسے ہوں اور ان کی جدائی پر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے. یہ محاورہ ہے، تو افسوس کر. اور وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے، علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ، اور لوگوں شیطان نے تمہارے لیے اپنے راستے آسان کر دیے ہیں. وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةِ، ہاں وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، شیطان چاہتا ہے تمہارا دین پارا پارا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وَيُؤْتِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةِ، اور وہ تمہیں اس جماعت کے بدلے میں افتراق اور الگ الگ گروہ بندیاں دے دے. وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةِ، اور فرقوں میں تمہیں تقسیم کر کے وہ فتنہ پیدا کر دے. اس کتاب بہت سارے ہیں، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا، ٹائم بہت ہو گیا. حضرت علی کی محبت کے جو دعوے دار تھے
انہوں نے کبھی بھی حضرت علی سے وفا نہیں کی. حضرت علی کی بد دعائیں بھی اس کتاب پہ موجود ہیں اس قوم کے لیے. ایک دفعہ اتنے تنگ آ گئے اپنے دعوے داروں سے اور امیر معاویہ کو خط لکھا اور کہا معاویہ میں یہ چاہتا ہوں تو مجھ سے میرے 10 بندے لے لے اور مقابلے میں اپنا ایک دے دے، اس لیے کہ تیرے ساتھی تیرے وفادار ہیں اور میرے ساتھی پرلے درجے کے بددیانت اور بے ایمان ہیں. میں ان کے پاس اگر لکڑی کا ایک پیالہ بھی امانت رکھوں، یہ اس پیالے میں بھی خائن نکلیں گے، اس کا بھی توڑ کر اس کا جو کنڈا ہے نا وہ بھی بیچ کر کھا جائیں گے. اور آج یہی صورتحال ہے. حضرت علی کی محبت کا دم بھر کے تو کام وہ کرتے ہیں جو علی نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرت علی تو اصحاب رسول سے محبت کرتے تھے. نہج البلاغہ کی عبارت کے مطابق اولئک اخوانی، علی فرماتے ہیں وہ سارے میرے بھائی تھے جو یہ میدان جہاد میں لڑنے والے اور اللہ کی راہ میں مرنے والے تھے اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو ایمان اور اعتقاد ہمیشہ یہ رکھو کہ ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے پیغمبروں کے صحابیوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ آپ کے اصحاب ہیں، اور آپ کے اصحاب میں سب سے اعلیٰ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر اس طرح عشرہ مبشرہ، اور جو ترتیب ہمارے اکابر علماء محدثین نے بیان کی، سب صحابہ کے ساتھ ایمان. ایک ادنا سے صحابی کی شان میں گستاخی ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو ہمیشہ اصحاب رسول سے محبت، اور جو اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے اس سے بعد اور دوری اختیار کیجیے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے گھر والے اہل بیت، آپ کے ازواج اور بنات طیبات، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پختہ کر دے، اور ان کی عظمت اور عفت کے لیے اگر ہمیں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی راہ میں استعمال کر لے تو ہم اللہ سے صدقے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اصحاب رسول کی عظمت کے لیے اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول کرے.